ایک حاجی صاحب حج کو جا رہے, حج کرنے کے لیے. توجہ ہے آپ لوگوں کی بھائیوں, نیند تو نہیں آ رہی نا. ایک شخص آ گیا, اس کا خاندانی یا پڑوسی, ٹھیک ہے بھائیوں, اور آ کے معلوم ہے کیا کہنے لگا؟ وہ یہ کہنے لگا کہ آپ حج کو جا رہے, بہت اچھی جگہ جا رہے ہو, آپ پہ میرا کچھ قرضہ ہے, کچھ پیسے ہیں, وہ مجھے دے جاؤ, پتہ نہیں تمہاری اولاد وہ دے یا نہ دے. تو معلوم ہے وہ حج کو جانے والا کیا کہہ رہا تھا؟ یار دل تمہارا تڑپ جائے گا, ذرا غور تو کرو کیسے کیسے لوگ. کیا کہہ رہا ہے؟ تو فکر مت کرے, میں حج سے واپس آ کے دوں گا تجھے, تو ٹینشن مت لے, فکر مت کر, میں حج کو جا رہا ہوں, دعا کر میں خیریت سے واپس آؤں, میں تجھے حج سے. وہ ظالم تو حج کو جا رہا ہے, تیرا حج کون قبول کرے گا؟ تو قرضے مندے جا رہا ہے, وہ خوش کر کے اسے جائے, یا تو اس سے یہ کہتا ہے مجھے معاف کر دے, ابھی نہیں ہے, میں حج سے واپس آ کے دوں گا خوشی سے, اگر میں مر جاؤں تو معاف کر دیے, اور نہیں مروں تو پھر کان کھول کے سن لے, حج کوئی نہیں جا رہا, پہلے تیرا نپٹاؤں گا. یہی حج ہے, اگر دنیا کا قرضہ نپٹا دے اور تو حج پہ حج کرے گا, لوگوں کا قرضہ لے کے مر جا, تو حج تیرا کسی کام کا نہیں ہے. میری باتیں کچھ کڑوی ہوتی ہیں بھائیوں, اسی لیے میرے لوگ مخالف بھی رہتے ہیں, مگر رہو کوئی بات نہیں, کوئی تو ہو یار صحیح بات کہنے والا ہے. اب مولوی نہیں کہیں گے ان باتوں کو تو کون کہے گا؟ مجھے الیکشن تو لڑنا نہیں ہے کہ میں تمہیں ووٹ نہیں دو گے مجھے, ہے نا بھائیوں؟ میں نے تو الیکشن لڑنا ہی نہیں ہے, ووٹ نہیں دو گے بھائی کیا کرو گے؟ لیکن کہہ دو کہ مولانا بڑا کڑوا کڑوا کہہ کے گیا. لیکن میرے بھائیوں یہ وہ نیم ہے, یہ وہ نیم ہے, یہ وہ نیم ہے, خدا کی قسم اگر اسے پی لیا نا تو کبھی گناہوں کی خارش نہ ہوگی. ہاں انشاءاللہ یہ وہ نیم ہے تو کڑوا, لیکن اگر پی لیا نا تو انشاءاللہ جنت کی مٹھاس تمہیں کو ملنے والی ہے, قبر میں مزے کروٹ کروٹ چین و سکون تمہیں کو ملنے والا ہے. ہائے 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 ہائے, اللہ اللہ, ذرا غور تو کیجئے. تو کیا کہہ رہا تھا کہ میں حج کری ہوں ذرا خیریت سے. یار مصطفیٰ کو کیا منہ دکھائے گا وہاں جا کے؟ یار اس غریب کا یہاں دل تڑپ رہا, وہاں مصطفیٰ کے روزے پہ حاضری کے لیے جا رہا, مصطفیٰ نہیں جاننے ہوں گے یہ ظالم کسی کا ڈھانکہ ڈال کے آیا. بتاؤ مجھے او لوگو, یہ پہلے ضروری ہے یہاں معاملہ صاف کر لو, پھر اللہ کرے تو حج بھی کر کے آؤ. بات ہے کہ نہیں ہے؟ پھر حج بھی کر کے آؤ, اللہ کرے تو حج بھی ضروری ہے. اپنا حساب خود کرو, اپنے بیٹوں پہ نہ چھوڑو. اگر کسی کا لیا دیا ہے معاملہ بالکل صاف کر دو, دے سکو تو دے دو, بلکہ دینے کی کوشش کرو. زمین بک جائے تب بھی دے دو, گھر بک جائے تب بھی دے دو. یہ آسان ہے, بہت سستا سودا بتا رہا ہوں. گھر بکے تو قرضہ دے دو, زمین بک جائے تب بھی دے دو, اور اگر پھر بھی طاقت نہ ہو تو معاف کراؤ تاکہ چھٹکارا ہو. بڑا سخت مسئلہ ہے لوگوں, بڑا سخت, بہت سخت. ایک شخص آیا, ایک عورت آئی میرے نبی کی بارگاہ میں, آقا میرے بیٹے کی جان ہی نہیں نکلتی, تڑپ رہا ہے, نہ موت آتی ہے نہ زندگی آتی ہے, تڑپ رہا. نبی نے فرمایا تیرا حق ہے اس کے اوپر. اس کا حق تھا کہ تیری خدمت کرتا, لیکن تیری خدمت نہ کر پایا تو تیرے حق مارا نا. حق بہت طرح کا ہوتا ہے, میں نے آپ سے پیسے لے لیے یہی حق نہیں ہے, حق بہت طرح کا ہے. ہاں, ماں کا حق, باپ کا حق, بیوی کا حق, بیٹے کا حق, بیٹی کا حق, شوہر کا حق, پڑوسی کا حق, رشتہ دار کا حق, خاندانی کا حق ہے. اور بتا دوں, جو بھینس پال رہے ہو اس کا حق, جو بیل پال رہے ہو اس کا حق, اس کا چارہ کھلایا کہ نہیں کھلایا. یہی تھوڑی نہیں ہے کہ یہی ہم نے میں نے کسی کے پیسے نہیں لیے. اور بھینس پال رہا, 2 ٹائم دودھ لے رہا, جب دن کے 12 بجتے ہیں تو اسے ٹھنڈ میں باندھتا, 12 بجے تک دھوپ میں رہتی ہے, پانی پلاتا نہیں ٹائم سے, چارہ کھلاتا نہیں ٹائم سے, اس کا حق مار رہا. وہ حق بھی دینا ہے بھائی, سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ حق ہے, بڑے حق ہیں. کسی کی مزدوری کرنے چلا گیا, پیسے پورے لے رہا, کام کر کے نہیں دے رہا, اس کا حق, یہ بھی حق مار لیا نا. جتنا ہو سک رہا کر سک رہا کر, اگر طاقت نہیں ہے تو کم کر. اگر وہ نظر بچا رہا تو بیٹھ گیا, اور وہ سامنے ہے تو کر رہا, یہ بھی حق. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں یہ حق ہیں صاحب. امام تمہاری مسجد میں امامت کر رہا ہے, اس کی تنخواہ مہینے پہ نہیں دے رہے, اس کی بیوی بھی ہے, اس کا بچہ بھی ہے, اس کے ماں باپ بھی ہیں, اسے بھی اپنے اخراجات کی ضرورت ہے. جمعے میں آ کے دھڑیوں پہ جھگڑا کر لیتے ہو, امام کا حق.
اگر ٹائم پہ آپ نے نہیں دیا تو امام کا حق مار رہے ہیں آپ. دیا تو میاں جب دیا, کھیتی کو پانی جب دیا, جب وہ سوکھ گئی تو کس کام کی ہیں؟ کوشش کرو کہ کسی کا حق نہ مارا جائے. بڑے حق ہیں. تم یہ سوچتے ہو کہ ہمارا حق ہے, میاں تم پر کتنوں کے حق ہیں, ہے نا. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بوڑھی آئی, آقا میرا بیٹا مرتا ہی نہیں, کہا تیرا حق ادا نہیں کیا. کیا نہیں کیا؟ تیرا حق, زور سے بولو بھائی, تیرا حق ادا نہیں کیا. تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں رونے لگی, عرض کرنے لگی, آقا ہاں میرا حق تو ادا نہیں کیا, میرے بیٹے نے کبھی پوچھا ہی نہیں, آقا مجھے ناراض رکھتا تھا, میری خدمت ہی نہیں کرتا تھا. تو نبی نے فرمایا پھر تیرے بیٹے کی جان آسان نہیں نکلنے والی, تو معاف کر دے, اس کی جان نکل جائے گی. عرض کرنے لگی, آقا میں تو اسے معاف نہیں کرنے والی. مصطفیٰ کریم فرما رہے, تو معاف کیوں نہیں کرے گی؟ عرض کر رہی, آقا بڑا دل دکھایا ہے, آقا بڑا ستایا ہے, آقا میرا دل اس سے ٹوٹ گیا ہے, آقا میرا حق مارا ہے, میں اسے معاف نہیں کرنے والی. مصطفیٰ کریم کا حکم دیکھو, نبی نے صحابہ سے فرمایا لکڑیاں اکٹھے کرو, اور لکڑیاں اکٹھا کرنے کے بعد لکڑیوں میں آگ لگا دو, اس لکڑیوں کے جلتے ہوئے ڈھیر میں اس کے بیٹے کو ڈال دو, ایسے جان نہیں نکلنے والی اس کی. آقا چاہتے تو کوئی راستہ نہیں نکال دیتے کوئی راستہ, مگر آقا نے نہیں نکالا کوئی راستہ, بولے جلا دو اس کو, جلا کر راکھ بنا دو اس کو. ذرا غور کرو لوگوں, حق کا معاملہ بڑا خطرناک ہے, اور ہم بڑا ستاتے ہیں, اور ہم تو بہت حق مارتے ہیں, اتنا حق مارتے ہیں. ایک بڑی موٹی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, کان کھول کے سن لینا میرے بھائیوں. آج بڑی اہم بات بتانے چلا ہوں, شاید میں کسی تقریر میں نہیں بتا پایا ہوں, آج میں بتا رہا ہوں, بہت اہم بات ہے. شان عرب بھائی توجہ کیجیے, آپ لوگ بھی, ہائے ہائے ہائے, ذرا غور کرنا لوگوں. غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے, مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. تخت دیتا ہے, تاج دیتا ہے, عظمتوں کا مزاج دیتا ہے, جس کا کردار ہو بلند اس کو یہ زمانہ خراج دیتا ہے. نظام میں قدا کچھ اس طرح بگڑا ہے, اے ساقی انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا.